حفیظ جلندری کا نام آپ نے سنا ہوگا. کس کس نے حفیظ جلندری کا نام سنا ہے؟ قومی ترانہ جنہوں نے لکھا ہے وہ حفیظ جلندری ہیں. حفیظ جلندری نے اس موقع پر حضور کی آمد پر ایک بہت اچھا کلام لکھا کہ جب حضور تشریف لا رہے تھے تو ماحول کیا تھا، اس وقت ماحول کیسا تھا. اب اگر میں عام الفاظ میں اپنی اردو میں عام جملوں میں بیان کروں تو اور ہے، اور کسی مقبول کلام کو سناؤں وہ اور ہے. شاید کسی کو سمجھ میں نہ آئے، لیکن اکثریت مجھے لگتا ہے، میرا گمان ہے، سمجھ لیں گے. آپ کہتے ہیں طلسم کن سے قائم بزم ہست و بود ہو جانا. طلسم کن، اللہ تعالیٰ نے جب دنیا کو بنایا کن کہہ کر، طلسم کن سے قائم بزم ہست و بود ہو جانا، اشارے ہی سے موجودات کا موجود ہو جانا. اب ساروں کو اگر سمجھ میں نہ آئے تو ایک واقعہ سن لیں. پہلے قائد اعظم محمد علی جناح ایک دفعہ غالباً پشاور میں تقریر کر رہے ہیں. انگلش میں تقریر کرتے تھے قائد اعظم. ایک نوجوان کھڑا ہے ایک بزرگ کے ساتھ. بزرگ تقریر سن رہے ہیں اور روتے جا رہے ہیں، بڑا رو رہے ہیں اور محظوظ ہو رہے ہیں کہ کیا تقریر کر رہے ہیں. نوجوان نے بزرگوں سے پوچھا، بابا جی رو کیوں رہے ہیں؟ بابا جی نے کہا بڑی اچھی تقریر کر رہے ہیں قائد اعظم، اس لیے رو رہا ہوں. کہا آپ کو سمجھ آ رہی ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا نہیں سمجھ نہیں آ رہی. اس لیے سمجھ نہیں آ رہی، وہ تو انگریزی میں کر رہے ہیں، مجھے اس لیے سمجھ نہیں آ رہی. کہا پھر آپ رو کیوں رہے ہیں؟ ایک طرف کہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی، دوسری طرف کہتے ہیں بڑی اچھی تقریر ہے اور آپ رو بھی رہے ہیں. ان بزرگوں نے کہا بیٹا مجھے سمجھ نہیں آ رہی کیونکہ انگریزی میں کر رہے ہیں، لیکن میں رو اس لیے رہا ہوں کہ بندہ جو بات کر رہا ہے اندر سے کر رہا ہے، دل سے کر رہا ہے، صحیح بات کر رہا ہے. مجھے رونا اس چیز پہ آ رہا ہے. اب اگر آپ کو کوئی لفظ سمجھ میں نہ آئے، ویسے میرا گمان ہے آپ سمجھیں گے اور میرا ساتھ دیں گے، لیکن اگر کسی کو کوئی لفظ نہ بھی سمجھ میں آئے تو خوشی سے خوش ہو کے سنیں کہ بات تو صحیح کر رہا ہے نا، اور میرے محبوب کا ہی ذکر کر رہا ہے. محب کے سامنے محبوب کا نام لیا جائے تو محب کھل جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے. سنیں حافظ جلندری کیا کہتے ہیں، طلسم کن سے قائم بزم ہست و بود ہو جانا، اشارے ہی سے موجودات کا موجود ہو جانا، عناصر کا شعور زندگی سے بہرہ ور ہونا، لپٹ کر آب و خاک و باد کا بشر ہونا. یہ کیا تھا؟ کس لیے، کس کے لیے تھا؟ مدعا کیا تھا؟ یوں ہی تھا یا کوئی مقصد تھا؟ آخر ماجرا کیا تھا؟ اللہ نے دنیا کو بنایا کیوں؟ لپٹ کر آب و خاک و باد کا بشر ہونا، بشر کو کیوں بنا دیا؟ یہ کیوں بنایا اللہ تعالیٰ نے؟ یوں ہی تھا یا کوئی مقصد تھا؟ آخر ماجرا کیا تھا؟ وہ جلوہ جو چھپا بیٹھا تھا اپنے راز پنہاں میں، در آیا کیوں تماشا بن کے وہ بازار امکا میں. یہ کس کی جستجو میں مہر عالم تاب پھرتا تھا، ازل کے روز سے بے تاب تھا، بے خواب پھرتا تھا. یہ کس کی آرزو میں چاند نے سختی سہی برسوں، زمین پر چاندنی برباد و آوارہ رہی برسوں. یہ کس کے شوق میں پتھرا گئی آنکھیں ستاروں کی، پتھرا گئی یعنی کسی کو دیکھتے رہے نا، انتظار کرتے رہے، آنکھیں پتھر ہو جانا، دیکھ 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 کے انتظار کرنے میں آنکھیں پتھر ہو گئیں، سخت ہو گئیں، دیکھنا اتنا انتظار کرنا. آپ کہتے ہیں اللہ کے رسول کی آمد کے لیے انتظار میں ستاروں کی آنکھیں پتھر ہو گئیں، کب اللہ کے رسول تشریف لائیں گے. یہ کس کی آرزو میں چاند نے سختی سہی برسوں، زمین پر چاندنی برباد و آوارہ رہی برسوں. یہ کس کے شوق میں پتھرا گئی آنکھیں ستاروں کی، زمین کو تکتے تکتے آ گئی آنکھیں ستاروں کی. کروڑوں رنگتیں کس کے لیے ایام نے بدلی، پیا پے کروٹیں کس دھن میں صبح و شام نے بدلی. یہ سب کچھ ہو رہا تھا ایک ہی امید کی خاطر، یہ ساری کاہشیں تھیں ایک صبح عید کی خاطر. مشیت تھی کہ یہ سب کچھ تہے افلاک ہونا تھا، کہ ایک دن سب کچھ نظر شہ لولاک ہونا تھا. خلیل اللہ نے جس کے لیے حق سے دعائیں کی، یہاں بھی خلیل اللہ نے دعا کی تھی کعبہ بنانے کے بعد، تو پھر اللہ کے رسول 4000 سال بعد تشریف لائے. خلیل اللہ نے کس کے لیے حق سے دعائیں کی، ذبیح اللہ نے وقت ذبح کس کی التجائیں کی. جو بن کر روشنی پھر دیدہ یعقوب میں آیا، جسے یوسف نے اپنے حسن کے نئے رنگ میں پایا. کلیم اللہ کا دل روشن ہوا جس ذوفشانی سے، وہ جس کی آرزو بھڑکی جواب لن ترانی سے، وہ جس کے نام سے داؤد نے نغمہ سرائی کی، وہ جس کی یاد میں شاہ سلیمان گدائی کی.
دل یحییٰ میں ارماں رہ گئے جس کی زیارت کے, لب عیسیٰ پہ آئے واز جس کی شان رحمت کے, وہ دن آیا کہ پورے ہو گئے تو رات کے وعدے, خدا نے آج ایفا کر دیے ہر بات کے وعدے, مرادیں بھر کے دامن میں منا جاتے ظہور آئی, امیدوں کی سحر پڑھتی ہوئی آیت نور آئی, نظر آئی بالآخر معنی انجیل کی صورت, ودیت ہو گئی انسان کی تکمیل کی صورت, اندھیری رات کے پردے سے کی حق نے سحر پیدا, ہوا بحر بصیرت کا حل ما زاغ البصر پیدا, ربیع الاول امیدوں کی دنیا ساتھ لے آیا, دعاؤں کی قبولیت ہاتھوں ہاتھ لے آیا, ازل کے روز جس کی دھوم تھی وہ آج کی شب تھی, 12 ربیع الاول ازل کی روز جس کی دھوم تھی وہ آج کی شب تھی, جو قسمت کے لیے مقسوم تھی وہ آج کی شب تھی, مشیت ہی کو جو معلوم تھی وہ آج کی شب تھی, ارادے میں جو مرقوم تھی وہ آج کی شب تھی, نئے سرے سے فلک نے آج بخت نوجواں پایا, ہزاں دیدہ زمیں پر دائمی رنگ بہار آیا, ادھر سطح فلک پر چاند تارے رقص کرتے تھے, ادھر روئے زمیں کے نقش بنتے تھے سنورتے تھے, سمندر موتیوں کو دامنوں میں بھر کے بیٹھے تھے, جبل لالو جواہر کو مہیا کر کے بیٹھے تھے, زمرد وادیوں میں سبزہ بن کے ہر طرف بکھرا, ہوئی باران رحمت ہر شجر کا رنگ رخ نکھرا, ہوائیں پے با پے ایک سرمدی پیغام لاتی تھی, کوئی مجدہ تھا جو ہر گوشے گل میں کہہ سناتی تھی, گلے پھولوں سے ملتے جا رہے تھے پھول گلشن میں, حضور جب تشریف لائے تو پھول مل رہے تھے ایک دوسرے کو خوشی سے, ہوائیں چلیں, پھول آپس میں ایک دوسرے کو مبارکیں دے رہے ہیں, گلے پھولوں سے ملتے جا رہے تھے پھول گلشن میں, گلے مل مل کے کھلتے جا رہے تھے پھول گلشن میں, تبسم ہی تبسم تھے نظارے لالا زاروں کے, ترنم ہی ترنم تھے کنارے جو عباروں کے, جہاں میں جشن صبح عید کا سامان ہوتا تھا ادھر شیطان تنہا اپنی ناکامی پہ روتا تھا, نظر آئیں جو محکم فطرت کامل کی بنیادیں, دھڑک کر زلزلے سے ہل گئیں باطل کی بنیادیں, سرے فاراں پہ لہرانے لگا جب نور کا جھنڈا, ہوا ایک آہ بر کے فارس کا آتش کدا ٹھنڈا, بجائی بڑھ کر اسرافیل نے ایک پرکیف شہنائی, ہوئی فوج ملائک جمع زیر چرہ مینائی, ندا آئی دریچے کھول دو ایوان قدرت کے, نظارے خود کرے گی آج قدرت شان قدرت کے, صدا ہاتف نے دی اے ساکنان خطہ ہستی, ہوئی جاتی ہے پھر آباد یہ اجڑی ہوئی بستی, مبارکباد ہے ان کے لیے جو ظلم سہتے تھے, کہیں جن کو امان ملتی نہ تھی برباد رہتے تھے, مبارکباد بیواؤں کو حسرت زان نگاہوں کو, اثر بخشا گیا نالوں کو فریادوں کو آہوں کو, مبارک ہو کے دور راہ تو آرام آ پہنچا, نجات دائمی کی شکل میں اسلام آ پہنچا, مبارک ہو کے جناب رحمت للعالمین آ گئے, مبارک ہو کے جناب رحمت للعالمین آ پہنچے, مبارک ہو کے جناب ختم المرسلین آ پہنچے, بسد انداز یکتائی بغایت شان زیبائی, امی بن کر امانت آمنہ کی گود میں آئی, فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج گاتی تھی, جناب آمنہ سنتی تھی, یہ آواز آتی تھی, وہ آواز کیا تھی, سلام آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی, سلام فخر موجودات فخر نوع انسانی, سلام ذل رحمانی, سلام نور یزدانی, سلام ذل رحمانی, سلام نور یزدانی, زہے یہ عزت افزائی زہے تشریف ارزانی, تیری صورت تیری سیرت تیری صورت تیری سیرت, تیرا نقشہ تیرا جلوہ, گفتگو تبسم ہندہ پیشانی اور بندہ نوازی, زمانہ منتظر ہے اب نئی شیرازہ بندی کا, زمانہ منتظر ہے اب نئی شیرازہ بندی کا, بہت کچھ ہو چکی اجزائے ہستی کی پریشانی, اور حفیظ بے نوا بھی ہے گدائے کوچائے الفت, یا رسول اللہ حفیظ بے نوا بھی ہے گدائے کوچائے الفت, عقیدت کی جبی تیری مروت سے ہے نورانی, اور آخری شعر سنے, میرے خون کا ایک ایک قطرہ اس چیز کی تمنا کرتا ہے, اور میرا خیال ہے آپ بھی میرا ساتھ دیں گے, یا رسول اللہ تیرا در ہو میرا سر ہو, تیرا در ہو میرا سر ہو, میرا دل ہو تیرا گر ہو, تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, عظمت و شان مصطفیٰ.
یا رسول اللہ جب آپ تشریف لائے اس وقت ماحول کیا تھا؟ فرشتے کہہ رہے تھے سلام آمنہ کے لال، اے محبوب سبحانی، سلام فخر موجودات، فخر نوع انسانی، تیرے آنے سے رونق آ گئی گلزار ہستی میں، شریک حال قسمت ہو گیا پھر فضل ربانی، تیری صورت، تیری سیرت، تیرا نقشہ، تیرا جلوہ، تبسم گفتگو، بندہ نوازی ہو خندہ پیشانی، زمانہ منتظر ہے اب نئی شیرازہ بندی کا، بہت کچھ ہو چکی اجزائے ہستی کی پریشانی۔ حضور کے آنے سے پہلے حالات کیا تھے؟ باپ بیٹی کو زندہ درگور کرتا تھا، آج باپ کیا کرتا ہے؟ بیٹی کو پالنے میں اعزاز سمجھتا ہے،